سارا زمانہ اور طرف تھا. لوگ کہہ رہے تھے اب یزید حکمران بن گیا تو بات مانو، پر امام حسین نے کہا نہیں، حق والے یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ بن گیا کہ ابھی نہیں بنا، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ حق کس طرف ہے. دیکھو اگر آپ کہیں گے نا کہ ساری دنیا ادھر جا رہی ہے تو میں کیوں واپس آؤں، تو پھر یاد رکھنا مکے میں تو سارے لوگ کافر تھے، پھر ابو بکر صدیق نے کلمہ کیوں پڑھا؟ ساری برادری تو مخالف تھی، تو عمر فاروق کیوں آ گئے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں نے پھولوں کے ہاتھ ڈالے تھے عثمان غنی کے گلے میں جب کلمہ پڑھا تھا؟ تو کیا مولا علی شیر خدا کو لوگوں نے پھولوں کی پتیاں پھینکی تھی؟ سارا علاقہ آج یورپ میں رہنے والے کہہ دیتے ہیں مسلمان کے نیکی کرنا بڑا مشکل ہے جی، دائیں بائیں کفر ہے. تو مجھے بتاؤ مولا علی کے دائیں بائیں سارا اسلام تھا؟ حضرت بلال کے آگے پیچھے سارے مسلمان رہتے تھے. انہوں نے حق پر استقامت کی تو دائیں بائیں دیکھ کے نہیں کی. جو دائیں بائیں دیکھیں وہ کچے رہ جاتے ہیں، اور جو دائیں بائیں نہ دیکھیں صرف سیدھا گنبد خضرا کی طرف دیکھیں وہ لوگ پکے رہ جاتے ہیں. ہم تو دائیں بائیں دیکھ کے چلتے ہیں، فلانا چلتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چلتا تو نہ چلے. یہ کیا بات ہے؟ حضرت امام حسین جب جا رہے تھے کربلا کی جانب تو فرزق ایک شاعر گزرا ہے، بڑا محب اہل بیت تھا، بڑا بہترین قصیدہ لکھتا تھا. قصیدہ لکھنے والے لوگ بڑے پیسے کماتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ ان ساڑھے زمانے جیسے پڑھنے والے بڑے کمانے نے تو لکھنے والے اندر ان کی دسی ہے نا جی. ہمارے یہاں تو موج بن جاتی ہے، کوئی موسم آئے صحیح، ہمیں کیا لگے کہ امام حسین کیا کہہ گئے. سانو تو اتنا پتہ ہے کہ محرم آ گئے نے تو محفلاں شروع، ربیع الاول آ گئی تھے محفلاں شروع. ہمیں نہیں پتا مبادیات دین کا ضرور، ہمیں کیا لگے اس سے. ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ او خو میں نے حضور کے نام کی محفل سے جانی بھئی. اس میں آپ کو تھوڑا سا اگر سرکار سے محبت ہے تو حضور کی تعلیمات کی طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے. تو فرزق بڑا محب اہل بیت تھا، بڑا اعلیٰ قصیدہ لکھتا تھا. تو وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کے لیے آئے تو عبد الملک بن مروان بھی طواف کے لیے آیا. اب وہ حکمران تھا، امام زین العابدین وہ پہلے طواف کر رہا تھا بیت اللہ شریف کا. تو امام زین العابدین داخل ہوئے تو لوگوں نے نا، اب فرزق کبھی کبھی وہ بھی بلاتا تھا کہ چلو شاید میرے لیے بھی کوئی قصیدہ کہہ دے. بادشاہوں کو بھی تو بڑا شوق ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں جو اچھی قصیدہ خوانی کرے اسے اچھی وزارت ملتی ہے. تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. تو اس نے کہا شاید یہ شاعر میرے بارے میں بھی کوئی بات، یہ بھی ساتھ تھا. امام زین العابدین آئے تو لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا. تو عبد الملک بن مروان کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا یہ زین العابدین کے لیے رستہ چھوڑتے، میرے لیے کیوں نہیں چھوڑتے؟ میں بادشاہ ہوں، یہ پیچھے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو فرزق مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا بادشاہ ان کو تو منع کر لے گا تو حجر اسود کا کیا کرے گا؟ کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے جدھر جدھر زین العابدین گھومتے ہیں حجر اسود بھی ادھر ہی ادھر گھومتا چلا جاتا ہے. بندوں کا تو کچھ کر لے گا تو ان کا کیا کرے گا، جن کا خانہ کعبہ بھی ادب کرتا ہے، تو ان کا کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ تو بڑا ان کا محب ہے. تو فرزق نے وہاں کھڑے کھڑے 100 شعر سنایا امام زین العابدین کی شان میں. اب تو پھول ملتے ہیں نا، تو اس کو قید ملی تھی. اب تو نوٹ لگتے ہیں، اس کو ہاتھ کڑی لگی تھی. امام زین العابدین کا قصیدہ پڑھا، ہاتھ کڑی لگی، جیل میں ڈال دیا. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 دینار بھیجا جیل میں کہ تو جیل چلا گیا تو تیرے بچوں کا کیا بنے گا. جب بھیجا تو فرزق رو پڑا، کہنے لگا سونیا ساری زندگی قصیدے لکھ کے مال کمایا ہے، پر تیرا قصیدہ مال کمانے کے لیے نہیں، محمد عربی کی رضا پانے کے لیے لکھا ہے. یہ پیسوں کے لیے تھوڑی لکھا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ چلو کوئی ایک آدھ محفل نعت رضا الہی کے لیے بھی صحیح، کوئی ایک آدھ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی بڑا نعت خواں ایک آدھ محفل نعت مفت پڑھ دے کہ چلو اللہ رسول کو بھی تو راضی کرنا ہے نا. تسی نہیں ہاں نہ کر دیتے انہیں کدو کرنی ہے. تسی دھیان دیو خیر صلی ہے، جیٹا مہنگا ہوئے اوٹا اسٹیٹس بڑا ہوتا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. میرے عزیز امام حسین جا رہے تھے، فرزق سامنے سے آ رہا تھا. تو امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا رستے میں، کوفے سے وہ آ رہا تھا. تو امام حسین فرمانے لگے فرزق حالات کس طرح کے ہیں؟ کہنے لگا حضور میں نے بڑے بڑے لشکر دیکھے ہیں، پر اتنا بڑا لشکر آپ کے خلاف تیار ہو رہا ہے نا، اتنا بڑا لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو امام حسین فرمانے لگے تیرا تجزیہ کیا ہے؟ تو فرزق کہنے لگا آپ نے اس بندے سے سوال پوچھا ہے جو باخبر آدمی ہے، بے خبر نہیں. میں باخبر ہوں کوفے کے حالات سے. تیرا تجزیہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میرا تجزیہ یہ ہے، سننا ذرا تجزیہ.
فرزق کہنے لگا حضور میرا تجزیہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ کہنے لگا حضور دل لوگوں کے آپ کے ساتھ ہیں پر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، تلواریں ادھر ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ لوگ اپنے دل سے سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی حق پہ ہیں، تو فرمانے لگے تو تلواروں کو چھوڑ، تلواریں مڑ بھی جایا کرتی ہیں، ٹیڑھی بھی ہو جایا کرتی ہیں، تلواریں کبھی کسی پر اٹھتی ہیں تو پھر اس کے مخالف پر بھی اٹھ جاتی ہیں، تو دعا کر رب کریم امت کے دلوں کو سیدھا رکھے۔ کہا حضور آپ واپس جائیے، فرمایا نہیں اب تو وعدہ کر لیا ہے، اب تو ادھر ہی جانا ہے۔ امام حسین نے نا اپنی زندگی میں استقامت دکھائی۔ چوتھی بات سنیے، بچے آدمی کو بڑا بلیک میل کر دیتے ہیں، بچے بلیک میل کرتے ہیں، ہاں آج بھی کرتے ہیں، بڑا کچھ ان کی خاطر کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے دلیر لوگ ہم نے، اور خود رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد آدمی کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور پھر بچے ہوں بندے کے بے آب و گیا صحرا کے اندر، اور بیٹیوں کا ساتھ ہو، اور جو دشمن ہے وہ صرف دشمن نہ ہو کمینہ بھی ہو۔ کچھ دشمن ہوتے ہیں تو وہ دشمنی بھی کسی طور طریقے سے کرتے ہیں، پر کچھ دشمن ہوتے ہیں ساتھ کمینے بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہو اور کمینہ بھی ہو۔ یہ کمینہ کوئی یہ درویشوں کا لفظ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، درویش کمینہ استعمال کرتے ہیں، نویں نویں نہ یار بنائیے، چلو شکر ہے تو ہم دلیل دے لبینا، یعنی درویش اس لفظ کو، یہ درویشوں کا جملہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو کمینہ کہتے ہیں۔ تو اے نویں نویں یار بنانے والے نبی آخیا میاں صاحب نے، تو یہ تو ہلکی سی بات ہے نا، نیا نیا یار بنانا، اس کو کمینہ کہہ دیا تو جو امام حسین کے مقابلے میں آئے کوئی چھوٹا کمینہ ہے، وہ تو بہت بڑا کمینہ ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین کو پتا تھا میری بیٹیاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، بڑا کچھ ہے۔ اور پھر ایک رات بچے، اب تو خیر بچہ گاڑی مانگ لے تو رات نہ ملے وہ ساری رات سونے نہیں دیتا کہ میری گاڑی آئے گی تو سونے دوں گا ورنہ نہیں سونے دوں گا۔ اور بچہ اگر بھوکا ہو، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے ان کو تقریریں نہ سمجھا کریں، ان حقائق کو غور کریں۔ بچہ بھوکا بھی ہے اور بچہ پیاسا بھی ہے، بڑا کچھ نہیں ہو جاتا۔ لوگوں نے بڑے بڑے وزراء کے بچے اغوا کر کے ملکوں سے بڑے بڑے مفاد نہیں حاصل کیے، لوگوں نے بڑے بڑے قیدی چھوڑے، بڑا کچھ ہوا، لیکن امام حسین کو پتا تھا میری بچیاں قیدی بن جائیں گی۔ تو بچوں کو باندھنا اور ان کو پانی نہ دینا یہ امام حسین کو بلیک میل کرنا تھا۔ تو جب عمر بن سعد آ کے کہنے لگا نا حسین اپنا نہیں تو بچوں کا ہی سوچ، تو کیا جملہ ہے، کیا شان ہے۔ امام حسین فرمانے لگے بچے میرے رب نے دیے ہیں اور میرا رب بھی ان کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ وہ کی عقیدے پنجابی چلا دی فصل ایک کچی لے جائے بھاویں پکی لے جائے، کوئی چیز بھی امام علی مقام کو بلیک میل۔ اب ہمارے یہاں نا کسی بندے سے پوچھے نا کئی میری طرح کے جناب کیا حال ہے، وہ کہتا ہے بس دکھا نہیں بڈھا کرتا ہے، اور جعلی دکھ ہیں بہت سارے لوگوں کے، ناراض ہو گئے آپ لوگ، جعلی دکھ، میرا کام نہیں چلتا میں بڑا دکھی ہوں۔ حضرت بلال کا چلتا تھا، فیکٹری ٹھیک چلتی تھی ان کی، حضرت علی کی، سبحان اللہ۔ یہ دکھ ہے جی ہمارا، یہ کس طرح کا دکھ ہے آپ کا؟ کاروبار چلنا کو کمال ہے۔